سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صرف نام کے ہی شریف نہیں بلکہ کام میں بھی شریف ہیں۔ ریاست کے نظام میں وہ واحد شخصیت ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود ہائبرڈ طرز حکومت کو پاشمانی پر بال ڈالے بغیر مسکراتے ہوئے چلاتے جا رہے ہیں۔ انہیں آج سے نہیں 4 دہائیوں سے یقین کامل ہے کہ محنت اور خلوص سے پاکستان کی تقدیر کو بدلا اور اجالا جا سکتا ہے۔ وہ پر امید ہیں کہ ساتھ نیچے کار کے محنت سے کام کریں گے تو ایک دن واقعی سویلین حکمرانی اپنی اصل شکل میں قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اہل سیاست کی نااہلی اور برے طرز حکمرانی کی وجہ سے ریاست مشکل میں ہے۔ وہ نون لیگ کے واحد رہنما ہیں جن کا لڑائی کے دوران بھی مقتدرہ سے دوستی اور تعلق کا رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑا۔ وہ روز اول سے لے کر آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اہل سیاست اور فوج مل کر ہی اس ملک کی نیا پار لگا سکتے ہیں۔ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان نے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی دعوت پر لاہور سے کراچی کے لیے بزنس ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کیا۔ بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ یہ بدنام بھی مدعو تھا۔ وزیر اعظم سب سے فردن پیار سے ملے، گو وہ بجھے سے لگ رہے تھے۔ ان کی روایتی چمک غائب تھی۔ شاید اس کی وجہ تھکن تھی یا پھر کام کا دباؤ۔ بہرحال وزیر اعظم نے اس موقع پر تقریر کے دوران کہا کہ وہ تنقید کا برا نہیں مانتے۔ یوں ہی یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، میرے 2-3 ساتھی صحافیوں نے سرعام اس بدنام کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیے۔ ان دوست نے گویا بلا واسطہ طور پر وزیر اعظم کی طرف توجہ دلائی کہ یہی وہ بدنام اور گستاخ ہے جو آپ پر تنقید کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ وہ تاڑ گئے، تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فوراً وضاحت کی کہ اس گمنام یا بدنام کا ذکر مقصود نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی گلہ ہے، جو چاہے لکھیں، ان کی مرضی ہے۔ اس تبصرے پر وزیر اعظم کی کشادہ دلی کی تعریف کرنی چاہیے، ورنہ تو حبس اس قدر ہے کہ آج کل نیک دلانہ مشوروں پر بھی بڑے بڑے لوگ تو کیا ان کے حوالے بھی بگڑ کر گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ اختلاف رائے کو ذاتی جھگڑا تصور کر لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم واقعی شریف ہیں کہ پورے ملک کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نہ وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھی اور نہ چیف سیکرٹری اور نہ ہی IG پولیس۔ حالانکہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم لاہور آئیں تو صوبے کی ٹاپ انتظامیہ ان کے ہم رکاب ہو۔ پنجاب کی یہی بے اتنائی ہمیں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے دورے کے دوران بھی نظر آتی ہے۔ صدر سے تو گویا خیر سگالی ملاقاتوں کی روایت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اسے غرور کہیں، تکبر کا نام دیں یا پھر بے انتہا مصروفیت کا نام دے لیں، یہ روایت فیڈریشن کے اتحاد کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اگر یہی کام سندھ اور بلوچستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ شروع کر دیا تو پنجاب کے وزیر اعظم کی کیا عزت رہ جائے گی؟ نواز شریف سندھ کے دورے پر گئے تھے تو آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کو ان کی ہم رکابی اور ہر جگہ جذبہ خیر سگالی ظاہر کرنے کا پیغام دیا تھا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ تساہل یا غلطی یہاں سے بھی ہو رہی ہے، اس کا فوراً تدارک کرنا چاہیے۔ آج کا وزیر اعظم تو شریف ہے، کل کا وزیر اعظم شریف نہ ہوا تو اس کا کوئی منفی رد عمل بھی آ سکتا ہے اور پنجاب کے تکبر پر معنی خیز سوال اٹھ سکتے ہیں۔ شریف وزیر اعظم لاہور میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، بزنس کیا اور یہیں سے سیاست کا آغاز کر کے اقتدار و اختیار کی چوٹیوں کو سر کیا۔ پنجاب کی حکمرانی سے انہوں نے گڈ گورننس اور شہباز سپیڈ جیسے اعزازات پائے۔ جب وہ اقتدار کے شہر کوفہ میں مسند افروز ہوئے تو وہ لاہور اور کوفہ کا فرق و امتیاز پہلے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کی جو کابینہ بنائی، اس میں وفادار اسٹاف افسروں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے اپنی آزمودہ ٹیم کے ذریعے کوفہ کو سر کرنے کا عزم باندھا۔ اپنی ٹیم کے جہاں دیدہ آزمودہ کار اور سمجھدار ترین کھلاڑی توقیر شاہ کو سیاسی عہدہ اور مشاورتی تمغہ دے کر وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا انچارج بنایا۔ لاہور کے ادارہ ترقیات کے احمد چیمہ کو اپنا
خاص وزیر بنا کر ہر وزیر اور اس کے منصوبوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی۔ اطلاعات کے حوالے سے اپنے خاندانی تعلق والے عطا اللہ تارڑ کو ذمہ دار بنایا۔ قانون کی ذمہ داری اپنے خاندانی رازدار اور ٹاپ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کو سونپی۔ نوجوان صحافی حذیفہ رحمان کو بھی ان کے مشوروں کے باعث وزیر مملکت بنا دیا۔ بظاہر ان کی مرضی کی ٹیم کو لاہور سے زیادہ اسلام آباد میں چمکنا چاہیے تھا۔ پنجاب کی کابینہ میں سیاسی عناصر کا غلبہ ہوتا تھا، جبکہ وفاقی کابینہ میں تو سیاسی عناصر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تاہم اقتدار کے شہر کوفہ میں وزیر اعظم کی پسندیدہ، آزمودہ اور کرشمہ ساز ٹیم ابھی تک کامیابی کا جھنڈا گاڑنے کی کوششوں میں ہے۔ نہ سیاست ہو رہی ہے اور نہ دور راست سیاسی فیصلے۔ شوگر کی برآمد اور درآمد کا اسکینڈل اس ٹیم کی موجودگی میں ہوا۔ آخر کوئی تو ذمہ داری لے۔ کرپٹو کے حوالے سے جو افواہیں پھیل رہی ہیں، ان کا تدارک کون کرے گا؟ کچھ لوگ شریف وزیر اعظم کے دفاع کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ چکی کے دو پارٹوں میں پسنے والے دانوں کی طرح ہیں۔ ایک طرف ریاست کا جبر ہے تو دوسری طرف پارٹی اور خاندان کا دباؤ۔ وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ ابھی FBR کے حوالے سے صنعت کاروں اور تاجروں نے فیلڈ مارشل کے سامنے شکایات کے دفتر کھول دیے ہیں۔ گویا شوگر کرپٹو کے بعد اب FBR اصلاحات پر بھی سوال اٹھیں گے اور ان میں تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ شریف وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں کہ جو بدنام مسئلے ان پر تھوپے جا رہے ہیں، ان کا سرے سے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی آزمودہ ٹیم جن حیرت ناک تبدیلیوں کی توقع تھی وہ رونما نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے رونما ہونے کے آثار بھی نہیں ہیں۔ شریف وزیر اعظم کا ماضی اور ان کا محنت مشقت سے تیار کرتا ورثہ اس قدر تابناک ہے کہ لوگ کوفہ کو بھی لاہور کی طرح مسخر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر شریف وزیر اعظم لاہور کی اندھیری گلیوں، تپتے بازاروں تک کو سر کر سکتے ہیں تو وہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے کوفے کے آثار ختم کر کے اسے واقعی اسلام آباد کیوں نہیں بنا سکتے؟